السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں پروفیسر شہزاد خان۔ احادیث مبارکہ کے حوالہ سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ سابقہ لیکچر کے اندر میں نے تعارف حدیث کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور حدیث مبارکہ کی اقسام، صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، تعداد کے لحاظ سے کیا اقسام ہیں، کتنی اقسام ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی دینی حیثیت قرآن کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی دینی حیثیت، اہمیت حدیث کی روشنی میں، یہ بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ میں نے آپ کو اس پہ تفصیلی لیکچر دے دیا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں حفاظت حدیث کی جانب۔ جس طرح قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا، اسی طرح حدیث مبارکہ کو بھی محفوظ کیا گیا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب ذوالجلال نے خود اٹھایا اور حدیث مبارکہ کی حفاظت اللہ نے بندوں سے کروائی ہے۔ قرآن حکیم کا ہر لفظ لوگوں نے زبانی یاد کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر کاتبوں سے قرآن حکیم اپنی زندگی میں تحریر بھی کروایا تھا۔ حدیث جو کہ شرعی احکامات کی تشریح اور قرآنی آیات کی تفسیر بیان کرتی ہے، اس میں تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا قولی حصہ صحابہ اکرام نے اپنی عادات اور رواج کے مطابق حفظ کر لیا۔ جس طرح وہ اپنے سابقہ خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے، حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے، اس کے دوسرے عملی حصہ پر فوراً انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد مواقعوں پر ضروری احکام، ہدایات قلم بند کروائے اور یہ تحریریں نوشتہ حدیث کے معتبر کتب میں محفوظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط، جوابات، مدینہ کی مردم شماری، سلاطین وقت اور مشہور فرما رواؤں کے نام، اسلام کے دعوت نامے جو ارسال فرمائے، معاہدات، امان نامے، اس قسم کی بہت ساری متفرق تحریرات آپ نے کروائیں، وہ محفوظ ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد بہت سے مسلمانوں نے لکھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ اس طرح کتابت حدیث کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اگرچہ عرب قوم نے اسلام سے قبل تو ان پڑھ تھی، اس میں اس قسم کا تعلیمی رواج نہ تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہی صحابہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شوق پیدا کر دیا۔ بہت سے حضرات ایسے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے تھے اسے حفظ کر لیتے تھے، حفظ کرنے کے ارادے سے ہی سنتے تھے۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے اور جمع کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود رہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا، اس کے بعد اسے آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں تدوین حدیث کی جانب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی حدیث مبارکہ کو محفوظ کیا گیا۔ تدوین کا معنی سمجھیں، تدوین کہتے کسی ہیں؟ تدوین کا معنی ہے ترتیب دینا، جمع کرنا، تالیف کرنا۔
تدوین حدیث کا کام عہد نبوی ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کا پہلا دور ہے قبل از ہجرت تا 11 ہجری تک، یہ تدوین حدیث کا دور ہے۔ اس دور میں لوگوں کو کثرت سے احادیث مبارکہ یاد کرنے کا شوق و ذوق غالب رہا۔ ہر صحابی اس معاملے میں سبقت لے جانے کے لیے بے چین رہتا تھا، کیونکہ شوق تھا۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی ہے کہ وہ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور پھر یاد کیا، پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبیث ویحرم علیہم الخبائث۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنے، جس سے روک دیا اس سے رک جانا۔ حدیث مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور امت مسلمہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ حدیث مبارکہ کو محفوظ کرتے۔ حدیث یا سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسروں تک پہنچانا، یہ سلسلہ اشاعت الدین ہے، اور یہ جاری رہا ہے، رہے گا۔ جس کو آپ کی بات پہنچائی جائے، ممکن ہے کہ وہ پہنچانے والے کی نسبت زیادہ عمل کرنے والا ہو، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو صحابہ کرام نے قیمتی سرمایہ سمجھا، اس کی حفاظت کا حق ادا کیا، اس کو تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک اس کو امانت سمجھ کر پہنچایا، اور یہ قیمتی خزانہ آج ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ ابتدا میں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ کرام پڑھے لکھے تو نہ تھے، کتابت کا کام بھی مکہ میں بہت ناپید تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، اس مصلحت کے تحت کہ کہیں قرآن مجید کے الفاظ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ آپس میں مل نہ جائیں۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، اور جن کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ ہے تو وہ اس کو مٹا دے، البتہ زبان سے اس کی روایت کرے۔ یہ بندش عارضی تھی۔ جب قرآن مجید کا خاصہ حصہ نازل ہو چکا، لوگوں کو قرآن اور حدیث کے الفاظ کا علم ہو چکا، اس کو حفظ کر چکے تھے، یہ یقین ہو گیا کہ قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہیں ہو سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے لکھنے کا حکم جاری فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کسی بھی حالت میں کوئی چیز حق کے علاوہ میری زبان سے نہیں نکلتی۔ تحریری دستاویزات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود تھیں، بہت سے صحابہ کرام
اپنے طور پر حدیثوں کے مجموعے لکھ رکھے تھے انہوں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھا۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس بھی اسی طرح ایک مجموعہ حدیث تیار تھا جس میں وراثت کے احکام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد حمام بن منبع کو 138 احادیث کا ایک صحیفہ لکھوا لیا، جو کہ آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے 1000 احادیث پر مشتمل صحیفہ صادقہ تیار کیا۔ بہت سے صحابہ کرام کی روایت کردہ مجموعے موجود ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ساتھ معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ دستور اور منشور سمجھا جاتا تھا، یہ بھی محفوظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں قصاص اور دیت کے وغیرہ کے احکامات تھے۔ قصاص کیا ہوتا ہے اور دیت کیا ہوتی ہے؟ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کر دینا، اور دیت کہتے ہیں قتل کے بدلے میں مال وصول کر کے چھوڑ دینا۔ اور اس دور میں قتل کے بدل میں جو دیت تھی 100 اونٹ تھی۔ آج کے دور میں اگر قیمت لگائی جائے تو تقریباً 1.5 کروڑ بن جاتی ہے۔ مال لے کر، پیسہ لے کر قاتل کو چھوڑ دینا، یہ دیت کہلاتی ہے۔ اس کے جتنے بھی احکامات تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ احادیث مبارکہ میں یہ تمام امور موجود تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث مبارکہ کا مجموعہ تھا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ سمجھے دیت اور قصاص کے بارے میں۔ قصاص قتل کے بدلے میں قتل، اور دیت قتل کے بدلے میں مال وصول کر کے اسے چھوڑ دینا۔ تیسرا آپشن ہے معاف کر دینا، لیکن معاف کرنا یہ جج قاضی پر، حکمرانوں پر نہیں، یہ ورثاء پر ہوتا ہے۔ ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ کسی قاضی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور دیت بھی اسی طرح، اگر وہ اس بات پہ راضی ہیں، ورثاء مالک اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم پیسہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ راضی ہو جائیں تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بارے میں دیت کا فیصلہ دے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی مواد تختیوں پر تحریر کیا ہوا تھا، مختلف قبائل کو لکھے گئے تحریری خطوط تھے، آج بھی تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریری مخطوطہ بھیجا گیا جس میں سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہ لینے کا حکم تھا۔ یہ تمام دستاویزات تحریری طور پر موجود ہیں، اور مستشرقین کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ احادیث کی کتب 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ باقاعدہ طور پر ان کی مدون کرنے کا ایک کام بلا شک و شبہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں شروع ہوا تھا، تاہم اس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے ہی رکھی جا چکی تھی۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ کی کتب کا آغاز 1 صدی ہجری میں ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام نے حفاظت حدیث کے حلقات مقرر کر دیے تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس، مدینہ المنورہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصر میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقات مقرر ہوتے تھے۔ ان کے حلقات بڑے مشہور تھے۔ ان حلقوں میں اشاعت حدیث اور حفاظت حدیث کا کام بہت ہی احسن انداز میں کیا جاتا تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا جس میں 500 احادیث مذکور تھیں۔ حضرت عمر نے یادداشتیں مرتب کی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی نے فتاوی کا مجموعہ لکھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور خطوط جمع کیے تھے۔ یہ حقیقت کہ 23 سال کے عرصہ میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور کام ازبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہزاروں واقعات ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے علوم کو یکجا کرنے کی ایک صورت تھی، ان معلومات کو یکجا کر دیا گیا۔ 99 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان کے اٹھ جانے سے علم حدیث کہیں اٹھ نہ جائے، چنانچہ آپ نے باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کے تمام صوبوں کے گورنروں کو اور عمال کو یہ حکم لکھ بھیجا، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاؤ اسے لکھ لو، کیونکہ مجھے اہل علم اور علم کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے بعد حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم بن قاسم بن محمد بن ابو بکر، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مکحول وغیرہ نے احادیث کو جمع کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ان کو ترتیب کیا، ترتیب و تدوین کا کام ابن شہاب زہروی کے سپرد کیا۔ 2 صدی ہجری میں احادیث کے علاوہ اہل بیت کے اقوال اور تابعین کے فتوے اقوال بھی مدون ہوئے۔ علماء اسلام نے حدیث مبارکہ پر مستقل کتابیں جمع کرنا اور عنوانات اور ابواب کی تحت مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کی ابتدا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نے کتاب الآثار، امام مالک نے موطا امام مالک مرتب کی، اور امام سفیان ثوری نے بھی اپنی کتاب حدیث جمع کی جامع کے نام سے۔ اس طرح تیسرا دور 3 صدی ہجری اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اوائل دور میں مسانید لکھی گئیں، بہت ہی آسان انداز سے صحاح ستہ مدون ہوئیں، جن کو مدون کرنے میں علماء حدیث نے بڑا حرق ریزی سے کام لیا اور محنت سے کام کیا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں جرح و تعدیل اسماء الرجال کی بنیاد رکھی گئی تاکہ یہ علم ہو سکے کہ احادیث میں صحیح اور درست احادیث کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جرح و تعدیل ہوا، عدل کے ساتھ جرح کر کے پرکھا گیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ پھر اسماء الرجال کا ایک علم مدون کیا گیا جس میں دیکھا گیا کہ نقل کرنے والا راوی کیسا ہے، ان لوگوں کے بارے میں احسن انداز سے جانچ پرکھ کر کے احادیث کے 1.5 لاکھ راویوں کی ولادت سے لے کر ان کی وفات تک کی زندگی کے حالات، سیرت اور کردار کو ضبط تحریر لایا گیا تاکہ کوئی غیر مسلم ان احادیث کی صحت کے بارے میں شک نہ کرے۔ پھر احادیث مبارکہ جمع ہوئیں اور ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے صحاح ستہ میں سب سے پہلی کتاب جامع الصحیح، جسے صحیح البخاری کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہونے کا درجہ دیا گیا ہے بخاری شریف کو۔ اس کے بعد مسلم شریف ہے، جامع الترمذی ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن نسائی ہے۔ یہ تمام مصنفین کے احوال اسکرین میں شو ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سنن ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، کتاب الآثار ہے، پھر اصول اربع ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو عربی میں اپنی کتب احادیث جمع کی وہ 4 ہیں، ان میں اصول اربع ہو گئی،
ان میں کافی ہوگی، ملا یحضر الفقیہ ہو گئی، الاستبصار ہو گئی، تہذیب الاحکام ہو گئی، یہ انہوں نے اپنی کتب جمع کی، ان کے بھی حالات مصنفین کے مذکور ہیں مختصر۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ میں سمارٹ سلیبس کے مطابق احادیث مبارکہ کی تلاوت ہوگی، ان کا ترجمہ ہوگا اور ان کی تشریح ہوگی۔ والسلام، اللہ حافظ۔